اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے اور الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو ذرا مقبوضہ کشمیر کے الیکشنز کی طرف چلتے ہیں. وہ الیکشنز جو کہ صرف اور صرف دکھاوے کے الیکشنز ہیں جس کے اندر کشمیری پارٹ نہیں لے رہے, وہ الیکشنز جو کہ ایک ایسے علاقے میں کروائے جا رہے ہیں جہاں کنٹینیوس پیلٹ گنز کا استعمال ہے, جہاں کنٹینیوس ہیومن رائٹس وائلیشن چل رہی ہیں. سہیل صاحب, یہ کس قسم کی ڈرامے بازی ہے؟ یعنی ایک جگہ پر آپ انہی لوگوں کے اوپر چھرے برسا رہے ہیں, ان کو اندھا کر رہے ہیں, ان کو زخمی کر رہے ہیں اور کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, دوسری طرف آپ الیکشن کرا کے دکھا رہے ہیں ہم تو بڑی جمہوریت. انیکا, بھارتی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں ضمنی انتخاب کرانے کی کوشش کی گئی اور دنیا کو بھی انہوں نے اس کا ایک پکچر دکھانے کی کوشش کی, لیکن پتہ یہ چلا کہ وہاں پر تمام تر ان کے ہتھکنڈوں کے باوجود, فورسز کا بھرپور استعمال کرنے کے باوجود ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 5% سے زیادہ نہیں رہا. دوسرے الفاظ کے اندر کشمیریوں نے اس ضمنی انتخاب کو مسترد کیا بڑے کھلے طریقے کے ساتھ, لیکن دوسری طرف بھارت جو پہلے بھکلاٹ کا شکار ہے اور اس کے مظالم جس طریقے سے دنیا کے سامنے آ چکے ہیں, انہوں نے وہاں پر گزشتہ روز ظلم و بربریت کی دوبارہ ایک نئی تاریخ رقم کی اور جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے تقریباً 8 کشمیریوں کو, 79 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ہے. بھارتی فوج کی گولہ باری اور آنسو گیس کے باوجود کشمیریوں نے وہاں پر بھرپور احتجاج کیا. انہوں نے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ بھارتی تسلط کو نہیں مانتے, وہ حق خود ارادیت پر یقین رکھتے ہیں. دنیا کو توجہ دینی ہوگی. پاکستان نے بھی بھارتی اقدام کی اس کی بھرپور مذمت کی ہے. اب دنیا کو بھی چاہیے, دیکھنا چاہیے اقوام متحدہ کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی کہ بھارت نے پہلے جو وہاں پر گزشتہ چند ماہ کے دوران جو جس طریقے سے ظلم مظالم کیے, جس طریقے سے وہاں پر بیلٹ گنز کا استعمال کیا گیا, لوگوں کے اپنی بینائی سے محروم ہوئے, ان کے تمام تر مظالم کے باوجود کشمیریوں نے گزشتہ روز بھی ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا, اس کے باوجود کہ وہاں پر فورسز کا بھرپور استعمال کیا گیا. صحیح, ٹھیک ہے. راؤ صاحب, آپ کا کامنٹ. مجھے جو پاکستان کی تشکیل 1947 میں ہوئی, جس پہ ہمارے کچھ سخت دل لوگ کہہ رہے ہیں یا جن کو سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کی, وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. یہ انڈیا نے ہر آئے دن یہ جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا تھا, اور وہاں پہ کوئی بھی ایسی کمیونٹی جو ان کے اپنے ہندو اور خاص طور اس میں بھی بہت اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں, وہ وہاں پہ اس کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. جس قسم کے ظلموں سے ڈھائے جاتے ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر, کشمیر کو تو وہ ویسے ہی ایک دشمن علاقہ تصور کر کے وہاں پہ ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی انہوں نے ہمیشہ سے, کسی نہ کسی بہانے سے وہاں کرتے رہتے ہیں. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آج تک بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کے دل نہیں جیت پایا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اگر وہاں پہ انہوں نے اپنی اقلیتوں کے ساتھ ان کو اپنا شہری سمجھا ہوتا, ان کو اپنا حصہ سمجھا ہوتا, تو شاید کشمیری وہاں پہ اتنی شد و مد کے ساتھ تحریک نہ چلا رہے ہوتے. ابھی ایک ایسی انتفادہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ وہ تحریک بنی ہوئی ہے, بڑے عرصے سے بنی ہوئی ہے. کوئی کبھی ہم پہ الزام لگاتے ہیں, کوئی ٹیررزم کا واقعہ کر کے, کوئی کنکاک کر کے, کبھی ہمیں اس کے معترض ہوتے ہیں کہ پاکستان انٹرفیئر کر رہا ہے, دہشت گردی کرا رہا ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو بھارت کے, یہ تو وہ چیز ہے جو ایکسپوزڈ ہے. اگر دوسرے علاقوں میں آپ جائیں ان کے جہاں پہ اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں, بہت سے علاقے جہاں پہ اس قسم کی تحریکیں چل رہی ہیں, تو وہاں پہ بھی اسی قسم کا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے. 60 سے اوپر آزادی کی تحریکوں کے بارے میں بات کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر چل رہی ہیں. بالکل اتنا تو ہے. راؤ صاحب بہت شکریہ, سہیل صاحب بہت شکریہ, لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں گائے کو لے کر جانے کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو مار دیا جائے, ایک ایسا ملک جہاں کشمیر کے اندر گھر کے اندر بچے سکون سے سو نہ سکے, جہاں بوڑھے بڑے اور چھوٹے کا عورت مرد کی تمیز نہ ہو, تو پھر وہاں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں اور بہت بڑی جمہوریت ہے, تو سراسر مذاق ہے.